بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ محترم حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، میرے دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان تمام چیزوں کے رائٹس اور حقوق بنائے ہیں۔ دنیا کے اندر ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ ہماری اور آپ کی ضرورت کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اس کے بھی حقوق کی تعلیم ہم اور آپ کو دی ہے کہ اگر یہ چیز بنائی ہے تو آپ کو اس کے یہ حقوق ادا کرنے ہیں۔ جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور وہ جانور جن کا کھانا ہمارے اور آپ کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، ان کو بھی بیجا قتل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو اور لگاتار وہ کسی بھی جانور کے پورے جو ہے گروہ اور اس کی جماعت کو قتل کرنا شروع کر دے۔ آپ کو جتنی ضرورت ہے، جس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں چل سکتا ہے، گزارا نہیں ہو سکتا ہے، آپ ضرورت کے بقدر آپ اس کو استعمال کریں۔ یہ جانوروں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پانی کا معاملہ یہی ہے۔ پانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے کہ اگر آپ کے سامنے سے دریا بھی بہہ رہا ہو اور آپ کو وضو کرنا ہے تو آپ اس میں بھی کم سے کم پانی میں وضو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پانی کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ہم اور آپ جانیں یہ تمام کی تمام تر چیزیں، یہ میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنائی ہے۔ یہ پانی ہماری اور آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بھی حقوق بتا دیے ہیں، ان چیزوں کو بھی ضائع کرنا اور ان کو بھی بغیر ضرورت کے نقصان پہنچانا ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تو ہم اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرے؟ اس چیز کا جواز شریعت نے ہم اور آپ کو دیا ہے۔ یہ جو مہینہ گزرا ہے یا جو ایام گزرتے جا رہے ہیں، ان دنوں آپ تمام کے تمام اخبار کی سرخیاں اٹھائیں اور آپ اپنے گرد و پیش کے اوپر غور کریں، آپ اپنے آس پاس میں غور کریں تو آپ کو ایک ہفتے کے اندر 3 سے 4 سے زیادہ ایک مسلمان کے ذریعے مسلمانوں کا قتل ہوتے نظر آئے گا۔ اسی ہفتے کے اندر 2 قتل کے بارے میں تو کنفرم ہے کہ یہاں آس پاس کے علاقوں میں ہوئی ہے اور بھیڑ جمع ہے وہاں پر۔ ایک آدمی دوسرے کو مار رہا ہے اور بھیڑ کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہاں تک کا معاملہ آیا کہ اس کو مارتے مارتے ختم کر دیا، وہ قتل ہو گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ ہے، ہمارے اور آپ کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ بھیڑ بت بنی کھڑی رہے، ایک بچہ ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو اتنا مارے کہ اس کو قتل کر دے، اور ہم اور آپ تماشائی بن کے کھڑے رہیں، اور مارنے والے کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، اس کو اس بات کا ڈر نہ ہو کہ اسلام نے ایک دوسرے مسلمان کے خون کا کیا مقام رکھا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا حرمت ہے، اس کا بھی اندازہ اس کو نہ ہو۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے افسوس کا مقام ہے۔ ہم تو وہ مسلمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ فوج کے ساتھ میں جا رہے ہیں، چیٹیوں کے ایک جھنڈ نے کہا ہے چیٹیوں اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور ان کا لشکر ہم کو کچل ڈالے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوق کی زبانوں کا علم دیا تھا، لہذا وہ سمجھ گئے اور کنارے سے نکلتے چلے گئے، مارا نہیں ان کو۔ ہم اور آپ ایسے نبی کے امتی ہیں جس نے ہم اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ قربانی کے وقت وہ جانور جو آپ قربان کرنے کے لیے لائے ہیں، اس کے سامنے آپ اپنی چھری کو تیز نہیں کر سکتے۔ ایسے واقعات کو پڑھ کے لگتا ہے کہ کیا ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جس نے اتنی چھوٹی چھوٹی تعلیمات ہم اور آپ کو دی ہوں اور ہمارے ذہنوں پر، ہماری آنکھوں میں ایسا خون امڑ آئے کہ سامنے والے کو ہم قتل کر دیں۔
ہرگز نہیں. ہم اور آپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا, غور کرنا ہوگا, اپنے نوجوانوں کو دین سے جوڑنا ہوگا. بڑا چلا کے ہم نے مدارس کو بند کیا ہے نا, کہ مدرسوں کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ کے ہمارے اسکولوں نے ہم اور آپ کو کیا دیا ہے؟ تعلیم کے علاوہ تربیت کہاں مل رہی ہے؟ تربیت کا ٹائم تو ہم کو بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں, ان کو بتا سکیں کہ بچہ یہ حقوق اس کے ہیں, میرے بیٹے یہ حقوق اس کے ہیں, کسی کو قتل نہیں کرنا ہے, شرک نہیں کرنا ہے. یہ تعلیمات ہم اور آپ کو دینی چاہیے تھی. 50-60 سال کا بوڑھا مار رہا ہے, لاتوں لات مار رہا ہے, سامنے پولیس کھڑی ہے, اس کو خوف نہیں ہے. یہ ہم اور آپ کے لیے افسوس کا مقام ہے. ملک کے اندر ایک قانون ہے, ایک لا ہے, بنایا گیا ہے. اگر آپ کے ساتھ میں ظلم ہوا ہے تو آپ لیگلی پروسیس کریں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے بنائی گئی ہیں, یہ کس لیے ہیں؟ اور اگر آپ کے ساتھ میں انصاف نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں, اللہ تعالیٰ تو انصاف کرے گا نا. کہ آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا نہیں ہے. ہم اور آپ سمجھیں اس بات کو. ہماری قوم, ہماری نوجوان نسل جس راستے پر چل رہی ہے, افسوس کا مقام ہے. آنے والا مستقبل بہت تاریک نظر آتا ہے, بہت تاریک نظر آ رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں کی تعلیم دیں, بتائیں ان کو کہ خون مسلم کی حرمت اسلام میں کیا ہے, قتل کرنے کی سزا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں. اگر کسی انسان نے کوئی قتل بھی کر دیا ہے تب بھی کسی ایک عام آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا بدلہ اس سے لے. پورا پروسیجر چلے گا ایک عدالت کے طور پر. شرعی عدالت ہو تو شرعی عدالت, نہیں تو آپ کے یہاں جو عدالتیں ہیں ان کی طریقے سے, ان کے طور پر یہ پورا پروسیجر چلے گا. آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ قانون کو, یا تو قانون کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں, دونوں کی نظروں میں اگر آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہمارے اور آپ کے لیے. قرآن مجید کی آیت, ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, ترجمہ سماعت فرمائے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جس نے کسی مومن کا قتل ارادے کے ساتھ میں کیا, اگر کسی انسان نے جان بوجھ کے ارادے کے ساتھ میں کسی کا قتل کیا, اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. ایسا انسان ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور ایسے انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہے, اور ایسے انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے, اور ایسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے قتل کی سزا بیان کی ہے. پہلی سزا کیا ہے؟ ہمیشگی کی جہنم. دوسری سزا, سب سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہو رہا ہے, اللہ رب العالمین کی لعنت نازل ہو رہی ہے اس کے اوپر. اور پھر ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے, بہت دردناک عذاب. یہ تعلیم قرآن مجید کے اندر آئی ہوئی ہے. سورۃ النساء کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کسی بھی انسان کو قتل کرنا یہ ہماری اور آپ کی آخرت کو خراب کرنا ہے. اگر کوئی آدمی آسانی کے ساتھ میں جہنم میں جانا چاہتا ہے تو وہ یہ کام کر لے, بہت آسانی سے جہنم میں چلا جائے گا, کوئی رکاوٹ نہیں اس کے جہنم کے درمیان میں اگر کوئی قتل کرتا ہے. ہم اور آپ کو خون مسلم کی حرمت کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک مسلمان کے خون کی حرمت کو ہمارے اور آپ کے لیے تعلیم کی صورت میں ہمارے اور آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے, بتا دیا ہے کہ ہم اور آپ ایک مسلمان کے خون کا کیا مقام ہے. سمجھیں اس چیز کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے, بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اول ما یقضى بین الناس یوم القیامہ فی الدماء. یہ روایت مسلم کے اندر, بخاری کے اندر, دونوں میں موجود ہے. فرمایا قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے ان میں سب سے پہلا سوال جو بندوں سے کیا جائے گا وہ خون کے بارے میں کیا ہوگا.
کیا جائے گا کہ کہیں آپ نے کسی کا خون تو نہیں بہا دیا تھا, کسی کو قتل تو نہیں کر دیا تھا, کسی کو جان سے تو نہیں مار دیا تھا. اس سوال کا جواب اگر دے لیں گے تو اگلے سوال آگے ہوں گے. اسی سوال میں اگر ہم پھنس گئے تو اگلے سوال اور مشکل ہونے والے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے. یہ متفق علیہ روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. ہم اور آپ جان لیں بڑا مقام ہے ایک مسلمان کا, ایک مسلمان کے اوپر جو حق ہے وہ بہت بڑا ہے, اس کی جو فضیلت ہے وہ بہت بڑی ہے. یہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اس ارادے سے کسی انسان کی طرف بڑھے کہ وہ اس کو قتل کرے, جائز ہی نہیں ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا موقع ہے, بہت سارے صحابہ کرام, لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام کا جمع غفیر, شمع رسالت کے پروانے جمع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, فرمایا ایھا الناس, اے لوگو, اسمعوا قولی, آج میری بات کو تم غور سے سن لو. مجھے نہیں پتا ہے کہ میں آج کے بعد تم سے مل پاؤں گا, آج کے بعد مجھے اندازہ نہیں ہے کہ دوبارہ اس طریقے سے میں آپ سے ملاقات کر پاؤں, آج کے بعد میں دوبارہ تم سے مل پاؤں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا موقع اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ دینے والا ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا, کہ اے لوگوں سن لو, تمہارے خون, تمہاری عزتیں, تمہارے مال, ان کی حرمت تمہارے اوپر ایسے ہی ہے جیسے آج کے دن کی حرمت ہے تمہارے نزدیک. آج کے دن کی حرمت ہے تمہارے نزدیک, فی شہرکم ھذا, آج کے مہینے کی حرمت جو ہے تمہارے نزدیک. اور آج یہ جو شہر جس میں ہم اور آپ جمع ہیں, اس شہر کی اور اس مہینے کی فضیلت جو ہمارا آپ کے اوپر ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. جو مہینہ تھا وہ کون سا مہینہ؟ حج کا موسم تھا. جو دن تھا وہ کون سا تھا؟ اور جو شہر تھا وہ کون سا تھا؟ فرمایا جس طریقے سے ان تمام چیزوں کی حرمت اللہ تعالیٰ نے تم پر کر دی ہے, اسی طریقے سے ایک مسلمان کے خون, عزت اور مال کی حرمت بھی تمہارے اوپر ہے, حرام ہے وہ تمہارے اوپر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں. ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا بھی مان نہ رکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ جو ہو سکتے تھے ان کا بھی مان نہ رکھا, ان کا بھی بھرم نہ رکھا. اور دعویٰ ہمارا اتنا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی پکا مسلمان نہیں ہے, ہمارا دعویٰ اتنا ہے. اور ہماری ہاتھ سے, ہماری زبان سے, ہمارے پیروں سے نہ جانے کتنے لوگوں کو تکلیف, اور تکلیف تک بات رہتی تو ہم برداشت کر لیتے. اور ہم کسی کو قتل کر رہے ہیں اور ہمارے چہرے پر شکن نہیں آتی کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے. ہمیں خوف اور ہمیں ڈر نہیں ہے کہ ہمارا جو یہ قدم جو ہے ہم اٹھا رہے ہیں ہمارے گھر والوں کے لیے کتنی بڑی مصیبت لا سکتا ہے. ہم تو جیل میں جائیں گے, ہماری بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر آگے ارشاد فرمایا تھا, تم اللہ رب العالمین سے ملنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا. کیا عمل کر کے آئے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کسی کی عزت کے اوپر آپ نے کیچڑ اچھالا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کسی کے مال کو لوٹ لیا تھا, غصب کر لیا تھا؟ پراپرٹی بنی, دیکھی, پرچی پہنچ گئی, 10 لاکھ دے دو ورنہ نہیں ملے گی. اور ہم ایسے بزدل قوم کی پہنچا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو. اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں, لوگوں سے ڈرتے ہیں. کسی کے قتل کی بات آئی تو مار دیا اس کو, ناک کی بات آ گئی تھی, گالی کیسے دی اس نے, یہ کیسے کہہ دیا اس نے, یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی جو بات بیان فرمائی ہے وہ ہم اور آپ سماعت فرمائیں. فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض, کہ میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کر کے تم کافر مت بن جانا. یعنی اگر ایک انسان دوسرے انسان کو, کسی دوسرے مومن کو قتل کر دیتا ہے تو وہ کفریہ عمل کر رہا ہے, وہ گمراہ ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. ہم اور آپ دیکھیں, گرد و پیش کی طرف دیکھیں, عام بات ہو گئی اسلحوں کا لہرانا, عام بات ہے. پراؤڈلی اسلحوں کا ہم جو ہے لوگوں کو دکھاوا کر رہے ہیں, ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے.
اور یہ اسلحے تو اسلحے اپنے نالج کا غیر فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی علم دے دیا ہے تو اس کا بھی ناجائز ہی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ہمارے یہاں. ہم اور آپ کو اس کے بارے میں سوال ہوں گے تو جواب کیا دینا ہے، اس کے بارے میں ہم اور آپ سماعت فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس سے ہم اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک انسان کے قتل کی سزا کیا ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک انسان کو قتل کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ ہم اور آپ کو سماعت فرمائیں گے، ہم اور آپ کو اندازہ ہوگا. حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار. یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے. بیان فرمایا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، اہل زمین اور آسمان اگر ایک مومن کے قتل پر جمع ہو جائے، ایک مومن کا قتل ہو رہا ہے اور کسی بھی طریقے سے دنیا کی تمام انسان، دنیا کی تمام مخلوق اور آسمان کی تمام مخلوق اگر جمع ہو جائے ان کے قتل کے اوپر، اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مومن کے قتل کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا. ہمارے یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے بھائی، ایسے معاملوں میں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا ہے جب کوئی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. کون چھڑائے؟ صحیح بات بھی ہے، ماضی میں ایسا ہوا ہوگا کہ کسی نے چھڑایا ہوگا، اسی کو پکڑ کے پیٹ دیا دونوں مل کے. لیکن ہم اور آپ کو جو خیر امت قرار دیا گیا ہے وہ کس بنیاد پر؟ خالی ٹائٹل لینا ہمیں یاد رہتا ہے، ٹائٹل لینا یاد رہتا ہے. اس ٹائٹل کو لینے کے بعد کی جو ذمہ داری ہے وہ کیسے ادا ہوگی؟ کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر امت قرار دیا ہے، آپ بہترین امت ہو. کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ بھلائیوں کا حکم دیتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو. قتل کرنا برائی نہیں ہے، قتل کرنا گناہ نہیں ہے. ہم روک نہیں رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنی ڈیوٹی سے دور بھاگ رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری سے دور بھاگ رہے ہیں. آج کا معاملہ کیا ہے؟ پہلے کے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا، چھوٹے بچے اگر کوئی جرم کرتے، کوئی غلطی کرتے تو محلے کا بڑا، حالانکہ اس سے خون کا اور کسی طریقے کا دور سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن بڑے بوڑھے ان کو مارتے تک تھے، ان کو ڈانٹتے تک تھے. اور یہ خبر اگر بچے کے والد کو پتہ چل جائے تو والد اس بوڑھے سے ملتا تھا اور کہتا تھا بالکل صحیح کیا آپ نے، اب کی دوبارہ کرے اور مارنا ہے اس کو. یہی ہوتا تھا نا. پہلے لوگ تھے تو پہلے ہمارے یہاں لوگ ڈرتے تھے گناہ کرتے ہوئے، اب گناہ نہیں کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں. اب کسی کا خوف ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی نے کسی کو روکا، بیٹا اس کو کچھ برا بلا کہے یا نہ کہے، باپ دوڑتے ہوئے پہلے آئے گا تیری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے بیٹے کو تو نے ہاتھ لگایا. یہی وجہ ہے کہ اب برائیوں سے روکنے کا رواج ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب جو کرنا ہے کرنے دو اس کو، یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. اب رواج ختم ہو گیا ہے، جو برائی کر رہا ہے کرے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. پہلے بچے اپنے باپ سے جیسے ڈرتے تھے، گلی میں گزرتے ہوئے بھی ویسے ڈرتے تھے کہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا ہمارا اور آپ کا. اب ایسا نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ نوبت آج ہمارے اور آپ کے سامنے آ گئی. نہ تو ہم روکتے ہیں، اور بچوں کے اندر اتنے دل گردے ان کے بڑھ گئے کہ کسی کو مارتے انہیں پتا ہے کہ ہمارا باپ جس نے پوری زندگی عیاشیاں کی وہ مجھے چھڑانے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. اسے پتا ہے باپ کو کہ میری غلطی نہیں ہے، میری غلطی، پھر بھی وہ کھڑا ہوگا ہمارے حق میں. انصاف کے دامن کو چھوڑ دیا، دینی تربیت چھوڑ دی، اور جو ذمہ داری تھی برائیوں سے روکنے کی وہ چھوڑ دی. یہی بات ہے کہ آج ہم ایسے گڈھے کے قریب میں کھڑے ہوئے ہیں جس گڈھے کے اندر تاریکی کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان صرف قتل کے ارادے سے آگے جائے، قتل نہیں کیا، ابھی قتل نہیں کیا ہے، صرف ارادہ کیا ہے کسی کو مارنے کا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کی ہے، فرمایا ایسا انسان کے لیے بھی اللہ تعالی نے وعید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وعید آئی ہوئی ہے. اور وہ وعید کیا ہے؟ سماعت فرمائیں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے
اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، کہ جب دو مسلمان آپس میں ملے ایک دوسرے کو قتل کے ارادے سے، تلوار لے کر کے نکلے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے ارادے سے نکلے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالقاتل والمقتول فی النار، جو قتل کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا اور جس کا قتل ہوا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ جو قتل کر رہا ہے وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے اور جس کا قتل ہوا وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں فقلت، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا القاتل، یہ سزا تو قاتل کی تھی، جہنم میں جانے کی سزا تو قاتل کی تھی جس نے قتل کیا ہے۔ فرمایا فما بال المقتول، مقتول کے بارے میں آپ بیان فرما رہے ہیں، جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی سماعت فرما رہے ہیں کہ وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کے ارادے سے نکلا تھا، یہی وجہ ہے کہ دونوں جہنم میں جانے والے ہیں۔ بھائی دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے ارادے سے نکلے تھے، وہ تو اتفاق سے ہے، کسی کا وار چل گیا تو مر گیا، تو یہ قتل کا ارادہ ایک انسان نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دونوں جہنم میں جا رہے ہیں۔ صرف ارادے کی وجہ سے یہاں جو قتل ہو رہا ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک کیا، بڑھیا کیا، سامنے والا بہت غلط کر، بالکل سامنے والے کی غلطی تھی، لیکن قانون آپ کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہ تو شریعت نے دی تھی اور نہ ہی آپ کے ملک کے قانون نے آپ کو دی تھی۔ آپ لیگلی کام کرتے، جو آپ کا صحیح طریقہ کار تھا اس طریقے سے آپ لڑتے اور پھر اللہ کے اوپر چھوڑتے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ انصاف کرنے والا تھا۔ لیکن معاملہ کیا ہے، ہم کو اپنے اپنے ہاتھوں میں جو ہے کیا لینا ہے، قانون لینا ہے، تو کیا کریں؟ ہم اور آپ سماعت فرمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ رب العالمین کے احکامات۔ جو ایک انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، قتل نہیں کر رہا ہے ابھی، غیبت کے بارے میں کیا کرتا ہے؟ غیبت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اگر آپ ایک انسان کی غیبت کرتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ غیبت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کر رہا ہے کہ اگر آپ ایک اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے سگے بھائی اور وہ جو مردہ ہو اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو ہم اور آپ سماعت فرمائے، جس کا قتل کریں گے غیبت پر یہ سزا ہے، غیبت کے بارے میں یہ مثال ہے، تو جس کا قتل کریں گے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمارا اور آپ کا، کیا ارادہ ہے ہمارا اور آپ کا؟ ہم اور آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے زمین تنگ ہونے والی ہے، اور کیوں تنگ ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا میں۔ ہم اور آپ دیکھیں یہاں تک معاملہ آیا ہے کہ کسی کی طرف اسلحے سے، نوکدار دھاردار چیز سے اشارہ کرنا ہمارے اور آپ کے لیے جائز ہے۔ اشارہ کرنا کہ آپ کسی چھری سے بلائیں بھائی ادھر آ جاؤ، یہ جائز ہی نہیں آپ کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اشار الى اخیہ بحدیدۃ فان الملائکۃ تلعنہ وان کان اخاہ لابیہ وامہ۔ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے اور صحیح الجامع کے اندر بھی آئی ہوئی ہے۔ بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی انسان نے کسی کی طرف اشارہ کیا کسی دھاردار ہتھیار سے، جب تک وہ اشارہ کرتا ہے اللہ کے فرشتوں کی لعنت اس کے اوپر برس رہی ہوتی ہے، چاہے جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، سگا بھائی، باپ بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہے، ایسے بھائی کو مارنے کی تو ہمارے اور آپ کے یہاں کبھی اندازہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی ہمارا ارادہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر بھی کہا کہ اگر بغیر ارادے کے بھی آپ اشارہ کر رہے ہیں تب بھی اللہ کے فرشتوں کی لعنت آپ کے اوپر ہے، جائز نہیں ہمارے اور آپ کے لیے۔ یہاں سے چاقو مارا، ادھر نکال دیا، اور بھیڑ تماشائی بنی کھڑی دیکھ رہی ہے، ویڈیو بنا رہے ہیں، لیکن مجال ہے کسی کو روکنے کی کہ وہ روک دے جا کر کے اس کو۔ ہم اور آپ جان لیں قتل اور شرک اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یہ مومنوں کی صفت ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتے اور وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ شرک کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے قتل کے بارے میں ذکر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہو سکتا تھا اسی کا تذکرہ کیا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں جب آخری قرب قیامت آ جائے گی نا تو 3 چیزیں عام ہو جائیں گی، 3 چیزیں بہت عام ہو جائیں گی۔ فرمایا ینزل فیہا الجہل، پہلی چیز کیا ہوگی؟ جہالت عام ہو جائے گی۔ ہر آدمی جاہل ہوگا لیکن اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہے، پتہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن علامہ بنا گھوم رہا ہے، جہالت عام ہو جائے گی۔ آگے کیا فرمایا؟ وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، اور علم کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آگے کیا فرمایا کہ حرج کی کثرت ہو جائے گی، حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ فرمایا حرج کیا ہے؟ فرمایا القتل، قتل کی کثرت ہو جائے گی۔ آج ہم اور آپ دیکھیں ذرا سی بات پر ہم نکالتے ہیں نا گھاس، فلاں مکہ کے اندر گھاس نکل آئی تو قیامت کی نشانی ہے، دبئی کے اندر یہ ہو گیا تو قیامت کی نشانی ہے، سوڈان میں یہ ہو گیا تو قیامت کی نشانی ہے۔ ہمارے اور آپ کے محلوں میں ہو رہا وہ قیامت کی نشانی نہیں ہے کیا؟ ساری قیامت کی لانے کی ذمہ داری عربوں کی ہے، ہماری تو ہے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں نا، ہم سے کوئی قرب قیامت کی نشانیاں ہو ہی نہیں رہی ہیں۔ ساری قیامت کی نشانی جو ہے بڑے بڑے دوسرے ملکوں کی ہو رہی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہے۔ بس ہم اور آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فاذا اصاب دما حراما بلح، کہ جب تک ایک مومن کسی کا قتل نہیں کرتا ہے اس کی زندگی سکون کی ہوتی ہے، اس کی زندگی کے اندر کوئی بے سکونی نہیں ہوتی ہے، ہلکی پھلکی اس کی زندگی ہے، اور اس کی زندگی اور وہ شخص مصلح اور صالح ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان کسی کا قتل کر دیتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر مشکلیں آتی ہیں، اس کی زندگیوں سے سکون غارت ہو جاتا ہے، مال کے اندر اس کے اندر کمی آتی ہے، دنیا کے اندر دوسری عزت کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں نہیں ہوتا ہے، اگر کسی کا قتل کر دیا آپ جیل جائیں گے نا، جیل جانا بڑا فخر کی بات ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے دروازے پر، ہمارے دوارے پر پولیس نہیں آنی چاہیے۔ پہلے کے زمانے میں اس کو باعث فخر سمجھا جاتا تھا کہ آج تک ہمارے دروازے پر پولیس نے دستک نہیں دی ہے، یہ ہمارے اور آپ کا اچھے ہونے کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ سمجھے نا اس کو؟ پولیس کے پاس آپ پہنچ گئے یعنی آپ نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا تھا۔ اب آپ کا ایک کیس چلے گا، پیسہ ختم ہو رہا ہے، گھر والے پریشان ہو رہے ہیں، آپ کی زندگی سکون بے سکونی کی گزر رہی ہے، بولا یہ ساری چیزیں ہیں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا، ہم اور آپ سمجھیں، سماج فرمائیں، دیکھیں۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک مسلمان کے خون کی حرمت ہم اور آپ کو بیان کی ہے۔ کسی کی طرف اسلحہ نہیں دکھا سکتے، کسی کی غیبت نہیں کر سکتے، جانور کے بارے میں بتایا اس کو ضائع نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ دیکھیں تو ایک انسان کے لیے اسلام کیسے تعلیم دے گا کہ ہم اور آپ کسی انسان کو قتل کر دیں اور ہماری پیشانی کے اوپر شکم نہ آئے، ہمارے دل کے اندر خوف پیدا نہ ہو، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں ایک دوسرے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمائے، نفرت کی جو کائی ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ جم گئی ہے اس کو دور کر دے، ہمارے دلوں کو محبت کے نور سے منور کر دے۔